بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم معاملہ جو قرآن مجید کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے عام طور سے غلط فہمی کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جنسی لحاظ سے وہ کیا آزادی ہیں، وہ کیا پابندیاں ہیں جو قرآن عائد کرتا ہے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، یا بیوی اور شوہر کے درمیان وہ کیا پابندیاں ہیں جو جنسی معاملات میں ان کو فالو کرنی چاہیے، اور وہ کیا آزادیاں ہیں جو ان کو دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ انسان کی جو اپنی نیچر ہے، انسان کی جو اپنی فطرت ہے، وہ ان معاملات میں اس کو رہنمائی دیتی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کا اپنا منشا بھی ہے، جیسے کہ اس کے الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، کہ ایک مرد اپنی بیوی کو، جس کو قرآن مجید نے اس آیت میں کلٹیویٹڈ لینڈ یعنی ایک کھیتی سے تعبیر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جس طرح تم چاہو، تو وہ خود الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک آزادی اور ایک فریڈم موجود ہے کہ ایک شخص ایک شوہر جس طرح بھی چاہتا ہے وہ اپنی بیوی کے قریب آ سکتا ہے۔ تاہم قرآن مجید اس میں دو پابندیاں اس پہ عائد کرتا ہے، اور وہ دونوں پابندیاں ایک ہی آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ تم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ یہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے حیض کے دلوں میں الگ رہو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ بس جب وہ صفائی کر لیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ اس آیت میں جو دو ریسٹرکشنز بیان ہوئی ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایام کے دوران، یعنی وہ دن جب ایک خاتون اپنے ایام سے گزر رہی ہوتی ہے، مردوں پہ پابندی ہے کہ وہ ان سے مقاربت نہ کرے، ان سے انٹرکورس کا تعلق قائم نہ کریں، تاہم سیکشول انٹیمیسی کے جو دوسرے فارمز ہیں وہ اس سے گزر سکتے ہیں، وہ قائم کر سکتے ہیں۔ مقاربت جو ہے، سیکشول انٹرکورس ہے، وہ ممنوع ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت سے واضح ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے ممنوع ہے، وہ یہ ہے کہ دبر سے بیوی کے پاس جایا جائے، اس کو ہم اینل انٹرکورس کہتے ہیں، پیچھے سے بیوی کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا جائے، یہ بھی ممنوع ہے۔ اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی آپ بیوی کے پاس اسی طریقے سے جائیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو آپ کو معلوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے آپ کے اندر، گویا کہ آپ کی اپنی فطرت جو بتاتی ہے وہ اسی طریقے سے آپ کو یہ کام کرنا ہے اور غیر فطری رستہ اختیار نہیں کرنا۔ یہ تو وہ پابندیاں ہیں جو بالکل صریح ہیں اور جو قرآن مجید کی اس آیت سے بالکل واضح ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اورل سیکس یا ایک صنفی اعضاء کو سیکشولی زبان سے یا منہ سے اسٹیمولیٹ کرنے کا معاملہ، تو اس کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید نے اس کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا، اس میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تاہم ہم اگر اس بات کو سامنے رکھیں کہ دین کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس ہے، وہ ہماری تطہیر کے لیے آیا ہے، وہ ہماری پاکیزگی کے لیے آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں اس کو پاکیزہ بنائیں، اور خاص طور سے زبان تو وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت تر رہنا چاہیے، اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اس چیز کے خلاف محسوس ہوتا ہے، اس جذبے کے خلاف محسوس ہوتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس سے تعلق کو قائم کرنے میں جب برتتے ہیں کہ ہم اس طرح کوئی کام کریں۔ تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کو ممنوع ہم نہیں قرار دے سکتے، اس کو ہم پروہیبٹڈ قرار نہیں دے سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ یہ اصل میں اسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں، جو تزکیے کا جو پیغام ہے، یہ اس کے کچھ منافی ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کو ہم ممنوع نہیں قرار دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔